السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ موجودہ دور میں جماعت رضائے مصطفیٰ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ماحول کی برکت سے راہ راست سے کہیں بھٹکے ہوئے بے شمار افراد خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بن گئے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ نے معاشرے کی اصلاح، نوجوانوں کی علمی، عملی اور اخلاقی تربیت کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں۔ انہی اقدامات میں سے ایک بہترین قدم پھر آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی کے آداب در پہ ادا کر لیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ مختصر حج عمرہ کے فضائل سماعت فرمائے۔ اب اتنی بڑی بڑی عظیم بشارتیں حدیث پاک میں موجود ہیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا کہ حج عمرہ ایک عظیم عبادت ہے، اور آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عبادت اس کے شرائط اور احکام کے مطابق کی جائے تو قابل قبول ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم کہ جس عبادت کو چاہے قبول فرما لے، لیکن کم از کم ادا کرنے میں تو کوئی کوتاہی نہ ہو۔ قبولیت اس کے ذمہ کرم پہ، لیکن ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اسی مقصد کے تحت کہ لوگ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، تو وہاں کے ضروری مسائل، ارکان، آداب و شرائط ان کے ذہن میں ہو تاکہ بخوبی اس عبادت کو انجام دے سکیں، اور پھر جن کے اطراف میں لوگ حج عمرہ کو جاتے ہیں وہ انہیں بتا سکیں تاکہ یہ عظیم اور بڑی عبادت مکمل طریقے سے انجام پذیر ہو سکے اور احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اسی مقصد کے تحت اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری، سبحان اللہ، ادبگاہیست زیر آسماں از عرش نازکتر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کسی نے بہت خوب کہا، اے پائے نظر ہوش میں آ، کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور کہیں فرمایا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اتنی مقدس بابرکت سرزمین مدینہ منورہ جہاں کی حاضری ہر مومن کے دل کا ارمان ہے، اور جو مقدس دیار ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے، تو وہاں کس طرح جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح ادب سے رہنا ہے، اونچی آواز نہ ہو، چلنے پھرنے میں کیا انداز ہو، اور پھر حج بیت اللہ کے ارکان اور عبادتیں کس طرح ادا ہوں، یہ تمام مکمل کورس بنام حج و عمرہ کورس لے کر کے جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین کو یہ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس میں ہوگا کیا کیا پڑھایا جائے گا، کن باتوں کی تعلیم دی جائے گی، وہ سماعت فرما لیں تاکہ مزید آپ حضرات میں اس کورس میں حصہ لینے کی دلچسپی پیدا ہو۔
سب سے پہلے حج کا بیان اور فضائل، اس کے بعد میقات اور احرام کا بیان، پھر طواف اور صفا و مروہ کی سعی، اس کے بعد عمرہ کا بیان اور حلق و تقصیر، پھر حج قران، تمتع اور افراد، اور حج کی منت کا بیان، پھر جرم ان کے کفارے، اور پھر موصر کا بیان، اس کے بعد حج فوت ہونے کا بیان، اس کے بعد ہے حج بدل کا بیان، اس کے بعد ہدی کا بیان، پھر فضائل مدینہ طیبہ، اور پھر آداب بارگاہ رسالت، اور اس کے ساتھ ہی مزید حج فرض ہونے کے شرائط کون سے ہیں: اسلام، بلوغ، عاقل ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہو، خرچ جو سفر کا خرچ ہے اس کے مالک ہو، اور پھر سواری پر قادر ہو، وقت وغیرہ وغیرہ۔ ان جیسے دلچسپ مضامین اور ضروری مسائل پر گفتگو کی جائے گی، لہٰذا آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس مبارک اور اہم کورس کی زینت بنے اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی ان اہم مسائل سے روشناس کرائیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تشہیر بھی کریں اور خود بھی اس کورس کا ضرور حصہ بنیں، تاکہ ہم بارگاہ خداوندی اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بنیں، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوں، اور جو عبادت کرنے کے صحیح طریقے ہیں اس طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔